دیا تھا کہ وہ لوگوں یاد رکھنا حسین اور اسلام یہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں. لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، آج اعتراض کر رہے ہیں. معین الدین اجمیری نے ایسے ہی نہیں کہا کہ حقہ کے بنا لا الہ است حسین، حقہ کے بنا لا الہ است حسین. اور پھر میرے نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، جامع ترمذی کی حدیث ہے. میں واپس آؤں گا، وہ ہنٹس میں نے چھوڑے ہوئے ہیں وہیں ختم کروں گا جہاں سے چلا تھا. سبحان اللہ، اونچا اپنا حسین منی وانا من الحسین، یہ سنا آپ نے؟ حسین منی وانا من الحسین. میرے نبی نے فرمایا تھا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. یا رسول اللہ، یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ حسین آپ سے ہے کیونکہ آپ کی شہزادی کے لگتے جگر ہے. آپ حسین سے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے نبی نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے اس طرح ہے کہ وہ میری بیٹی کا بیٹا ہے. میں حسین سے اس لیے ہوں کہ میرا نام اور میرا کام چلے گا تو حسین سے چلے گا. سبحان اللہ. چلے گا تو حسین سے چلے گا، کام چلے گا تو حسین سے چلے گا. نام بھی چلے گا تو حسین سے چلے گا، کام بھی چلے گا تو حسین سے چلے گا. کیا کہا ادیب رائے پوری نے کہ ترس حسین آپ کو، میں کہوں تو بے ادب لمس لبے حسین کو ترسا ہے آپ پر. کہا یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. وہ روتے تھوڑا ہی، وہ چیختے چلاتے تھوڑا ہی. امام سجاد سے پوچھو، اونچا بولنا یار. امام زین العابدین سے پوچھو، بیمار کربلا سے پوچھو، 22 سال کے حضرت علی اوسط سے پوچھو. وہ کہتے ہیں شب عاشورہ محرم الحرام شریف کی 10ویں شب 9 کے بعد جو میرے ابا جان نے مہلت مانگ کے دی تھی، اس میں کیا کیا تھا؟ سب سے جو زیادہ کام تھا اپنی بہن اور میری پھپھی جان حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو، ثانیہ زہرا کو بلا کے یہ کہا تھا بہن آج ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، قسم دینا چاہتا ہوں، اور تم نے میری قسم کی لاج نبھانی ہے، قسم کا مان رکھنا ہے، قسم کو پورا کرنا ہے. بہن نے عرض کیا کہ اے میرے بھائی جان آپ حکم کریں، آپ کی بہن ہر بار عہد کو نبھائے گی. اس وقت امام علی مقام نے کہا تھا کل صبح جب ہوگی نا ننھے علی اصغر کے حلق سے تیر نکالنا پڑے، جوان علی اکبر کا لاشا وصول کرنا پڑے اور محمد کو دینا پڑے، شہزادہ کاشد کی لاش کو اٹھانا پڑے، اور اس وقت اگر میرا جسد یا تھرمی تیرے سامنے آئے تو تجھے وصیت کرنا ہوں قسم دے کے کہ تم نے نہ گریبان پھاڑنا ہے، نہ سر پیٹنا ہے، نہ واویلا کرنا ہے، بلکہ صبر کا ایسا مظاہرہ کرنا ہے کہ صبح قیامت تک دنیا بھی فخر کرے اور میدان معاشر میں تیرے صبر پر اماں بھی فخر کرے، بابا علی بھی فخر کرے، نانا مصطفیٰ بھی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اور پھر صبر کیا، اس لیے ہر بندے کے پاس کی بات نہیں تھی. ادیب رائے پوری نے کہا کہ آل نبی کا کام تھا. نہیں یار نہیں، سمجھ نہیں آئی آپ کو. کم از کم آپ کو پیر صاحب کی واہ واہ سے سمجھ جانا چاہیے کہ کتنی اونچی گل ہے. سمجھنا واسطے ایک جملہ ہی کافی ہوتا ہے. ادیب رائے پوری نے کہا آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے. ہر کس و ناقص کی بات نہیں ہے، نہ خیرے کی بات نہیں ہے. آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے. کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر. یہ تو ہم کہتے ہیں واہ حسین. بولو 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 واہ حسین. ہم ہائے حسین والے نہیں ہیں یار، ہم واہ حسین والے ہیں. ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہو واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین. اللہ کی قسمیں ایتھے بجن والے ہتھاں دے اندر او چس نہیں جڑے اٹھے ہوئے انہاں ہتھاں چ چس ہے. واہ حسین، واہ حسین. ہم کہتے ہیں واہ حسین. میں بتاتا ہوں اعلیٰ حضرت نے بھی ہمیں یہی فکر دیا. اعلیٰ حضرت نے کہا کیا بات رضا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم. اعلیٰ حضرت نے کہا، اور یہ ترجمہ ایک فارسی کے شعر کا پھر وہ سنا دوں. کسی نے 5 تن پاک کو 5 ہستیوں کو دریا کو کوزے میں بند کیا اور کہنے لگا کہ محمد گلستو. اچھا فارسی میں ڈر گئے.
محمد گل استو علی پر کے گل ود فاطمہ اندر آبو گل تو اترش برآمد حسین و حسن معطر آزاد شد زمین و زمان کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گلشن توحید کے بیٹھتے ہوئے پھول ہیں اس پھول کی پتی مولا علی ہے اور میں ہولی بھی بولا سبحان اللہ اچھا کہنا ہے اس پھول کی پتی مولا علی ہے اس پتی میں خوشبو سیدہ فاطمہ ہے اور جب وہ خوشبو باہر آتی ہے اور اپنے روشن پاکیزہ نورانی کردار سے استقامت سے ایثار سے قربانی سے شہادت سے تلاوت سے نماز سے پوری کائنات کو معطر اور معمر کر دیتی ہے تو اس خوشبو کا نام حسین و حسن بنتا ہے سبحان اللہ حضرت نے کیا بات رضا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلید اس میں حسین و حسن پھول یہ پانچ تن پاک جو ہے نا اونچا بولیاں یہ پانچ تن پاک ہم مانتے ہیں پانچ تن پاک مانتے بولو میں وضاحت کرنا ڈرو نا میں طالب علماء کچھی گل نہیں کراں گا سبحان اللہ اچھا پانچ تن پاک ہم مانتے ہیں پانچ تن پاک سارے کو پانچ تن پاک بولو پانچ تن پاک ہیں لیکن پاک کا معنی معصوم نہیں ہے معصوم ہمارے نزدیک صرف اللہ کے نبی ہیں یا فرشتے ہیں نبی کی آل اور نبی کے صحابہ محفوظ ہیں لیکن یہ پانچ تن ان کو پاک کہا جاتا ہے معصوم نہیں پاک اس لیے کہا جاتا ہے کہ میرے رب نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اور میرے نبی نے چادر کے نیچے لے لیا اور عرض کیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرھم تطہیرا جن کا اہل بیت ہونا انڈرسٹوڈ تھا نا وہ سیکوینس سے پیچھے ازواج مطہرہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما اور آگے پھر وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی یا نساء النبی لستن کاحد من النساء آیات آگے پیچھے میں نے پڑھی ہے جان مجھ کے صرف اشارہ دیا توجہ آل بیت کا حضور کی ازواج کا آل بیت میں سے ہونا تو انڈرسٹوڈ تھا اگر کسی کی بیوی بھی اس کے گھر والی نہیں ہے تو پھر اور کون ہے نہیں سمجھ آئی بیوی گھر والی نہیں ہے یہ بیت کون ہے وہ تو تھے جن کے بارے میں کسی کو شک ہو سکتا تھا کہ اولاد شاید اہل بیت نہیں ہوتے میرے نبی نے ان کو چادر میں لے کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں